اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ذات ہے جو دکھاتی ہے تمہیں اپنی نشانیاں، وینزل لکم من السماء رزقا، اور اتارتی ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، وما یتذکر الا من ینیب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر رجوع کرنے والے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ یہ سورۃ مومن ہے اور اس کی آیت نمبر 13۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ قیامت والے دن یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں مہلت مل جائے، ہمارے لیے لوٹنا ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے 2 زندگیاں اور 2 موتیں عطا کی ہیں، ایک زندگی اللہ اور عطا فرما دے، ہم اعمال کریں گے۔ فرمایا یہ چیز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے وحی کو اتارا، انبیاء کو بھیجا، تعلیمات تم تک پہنچائی، اب تمہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ میں اب دوبارہ جاؤں، جب اللہ نے مہلت دی تھی اس سے فائدہ اٹھانا تھا۔ ارشاد فرمایا اگر تم پہچاننا چاہو تو هو الذی یریکم آیاتہ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہارے لیے آسمان سے اللہ رزق اتارتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی انسان صرف اپنے وجود پر غور کرے تو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی کی ذات یہ سارے وجود کو اور اس کائنات کو چلانے والی ہے، ہمارے سامنے آرام سے آ جاتی ہے۔ اور دوسرا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، رزق اللہ آسمان سے اتارتا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ رزق تمہیں تمہارا پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے پانی کو اتارتا ہے، بارش کو، وہ زمین میں جاتی ہے، جذب ہوتی ہے، پھر اس سے اللہ غلہ نکالتا ہے جو تمہارے رزق کی کام آتا ہے۔ دونوں اعتبار سے رزق کس کے ہاتھ میں ہے اور اتارتا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے بچہ ماں کے پیٹ میں تو یہ لکھوا دیا کہ کس کا کتنا رزق ہے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ اب کوئی بندش ڈال دے، کوئی رکاوٹ کر دے، کوئی اس کو بند کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پہنچانا چاہے تو کوئی اور رکاوٹ کیسے ڈال سکتا؟ اس لیے فرمایا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ۔ فرمایا نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی جیسے ہی اس کو پانی ملا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کھانا ملا اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی نعمت ملی اللہ کا شکر ادا کیا، وہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے پھر وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فرمایا پس آپ پکاریے اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے۔ آپ جب بھی بات کریں تو اللہ ہی کی کرے، آپ جب بھی دعوت دیں تو اللہ ہی کی دے، آپ کی زبان پہ جب بھی آئے تو اللہ ہی کا نام ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ہر حال میں ذکر کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحے اللہ کا ذکر کرتے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے۔ اور عرض کیا تھا کہ اپنی گفتگو میں آپ 4 کلمے لے آئے، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ اور استغفراللہ۔ اپنی باتوں میں یہ 4 کلمے لے آئے، انشاءاللہ آپ کی ساری گفتگو وہ اللہ کا ذکر ہو جائے گی۔ اب جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں زبان سے، اب سب جانتے ہیں کہ جو ہماری زبان پہ الفاظ آتے ہیں، غصے میں کیا اور پیار میں کیا اور کسی کو ڈانٹتے وقت کیا، اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گفتگو میں یہ چیزیں لیں۔ پہلے کتنا پیارا ماحول ہوتا تھا کہ گھر میں ماں اپنے بچے کو کوئی چیز دیتی تھی تو کیا پڑھتی تھی؟ بسم اللہ۔ اب ماں کا منہ ادھر ہے، بچے کا ادھر ہے، اور کوئی چیز پکڑائی جا رہی ہے، نہ ماں اللہ کا نام لے رہی ہے نہ بچہ لے رہا۔ جی ہر لمحے ہر بات پہ ایک جملہ بولا جاتا تھا، پہلے بزرگ کہا کرتے تھے شالا اصل دی خیر ہوگی۔ اب آج دعائیں دینے والا ماحول ہی کو نہیں رہا، کیونکہ کسی کو دعا دیتا ہوں، کوئی کسی کو اچھے کلمات کہتا ہوں، تو کوشش کرنی چاہیے زبان پہ دعائیہ کلمات لے کے آنا، اولاد کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، اور گفتگو کے اندر یہ کلمے لے کر آنا تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کا ذکر۔ فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، کافر اگرچہ ناپسند کرے کہ یہ بار بار اللہ ہی کا، یہ سارے کچھ نہیں کرتے اور ایک رب سب کچھ کرتا ہے، فرمایا یہ جو کچھ بھی کہتے رہے آپ نے تذکرہ کرنا ہے تو کس کا؟ اللہ ہی کا۔ رفیع الدرجات، اس کا ایک لازمی معنی ہے اور ایک متعدی معنی ہے۔ لازمی معنی یہ ہے رفیع الدرجات، وہ بلند درجات والا ہے،
اللہ کی شان بہت بلند ہے، اور متعدی معنی اس کا یہ ہے رفیع الدرجات، وہ درجات بلند کرنے والی ذات ہے، تمہارے درجات بھی اللہ ہی بلند کریں گے، تو وہ خود بھی بلند و بالا، اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ اس کا تذکرہ بھی باقی رکھ دیں گے۔ دیکھیں نا جتنے اولیاء اللہ، انبیاء، صحابہ، ولی جتنے گزر چکے ہیں، آج ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے تھے، تو اللہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کا ذکر باقی ہے۔ تو فرمایا اللہ بلند درجات والا ہے، یا بلند درجات دینے والا ہے، ذو العرش، اور عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے وحی کو اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یلقی الروح، یہاں لفظ ہے روح کا، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ وحی۔ جیسے انسان کو زندہ ہونے کے لیے اس کے ہاتھوں میں حرکت ہو، آنکھیں دیکھ رہی ہوں، زبان بولے، کان سنے، اس سب کے لیے اندر روح ہونا شرط ہے۔ اگر روح نہیں ہوگی، اعضاء سارے ہوں گے، نہ سنے گا، نہ دیکھے گا، نہ بول سکے گا۔ اسی طرح اس کائنات کی زندگی بھی روح کے ساتھ ہے، اور وہ وحی الہی ہے۔ جب اللہ قیامت برپا کرنا چاہیں گے، قرآن پاک کے الفاظ کو اللہ اٹھا لیں گے، تو یہ روح باقی نہیں رہے گی کائنات۔ اس لیے فرمایا یلقی الروح، وہ وحی کو اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ڈرائیں اس دن سے جس دن ملاقات ہونی ہے۔ یوم الطلاق، اب یہ تے نقطوں والی لام الف اور قاف ہے، طلاق، اس کا معنی کیا ہے؟ ملاقات۔ اور اگر طلاق ہو، تا زا والی تا ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے جدائی۔ دیکھیں نا، ایک حرف کے بدلنے سے، تے اور تا، تے کا معنی ملاقات اور تا کا معنی جدائی، ایک حرف کے بدلنے سے کتنا معنی بدل گیا۔ لینذر یوم الطلاق، کہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، اور اگر اس کو طلاق پڑھ لیا جائے گا تو جدائی کے دن سے ڈرائے۔ تو اصل لفظ کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے کہ تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہے، تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یوم ہم بارزون، اس دن سب کے سب سامنے آئیں گے، سب کو نکال دیا جائے گا، سب ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، سب کا سب اللہ کے سامنے ہوگا۔ لمن الملک اليوم، پھر اللہ سوال کریں گے آج بادشاہت کس کے پاس، آج اختیار کس کے پاس ہے؟ دنیا میں تھوڑا سا اختیار ملتا تھا اور تم اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھ رہے تھے، آج بتاؤ نا کس کے پاس ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو جب اس دن، آج بھی اختیار حقیقی تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن انسان کو جو تھوڑا سا ملا اس سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہم بدلہ دیں گے ہر نفس کو جو اس نے کمایا تھا، ہر ایک کو بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی نیک کام کیا ہو نہ لکھا ہو ایسا نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہ کیا ہو لکھ دیا جائے ایسا نہیں ہوگا، گناہ کم ہو سزا زیادہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے نیکیوں پر تو اضافہ فرما دیں گے، اس کا ثواب بڑھا دیں گے، گناہ کو اللہ نہیں بڑھائیں گے، گناہ کی سزا اتنی ہے جتنا گناہ کیا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بکری کے سینگ تھے، اس نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا، ان کا بھی بدلہ اللہ کروائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو مٹی کریں گے۔ تو بدلہ آج کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے، ظلم کرنے سے پہلے، زیادتی کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ نے کیسی پیاری حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن ہم چونکہ سن لیتے ہیں توجہ نہیں آتی۔ مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہوگا؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا جو سارے اعمال لے کر اللہ کے سامنے جائے گا۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کو ناجائز کچھ کہا ہوا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے آئیں گے اور ان کو بدلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بدلہ لینے والے باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے، اور یہاں تک کہ جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، گناہوں کے پہاڑ سر پہ رکھ کر واپس جا رہا ہوگا۔ اور کہاں اب اس کو ڈالا جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ یہ ہے مفلس۔ تو آج کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھیں نا کیا ماحول تھا، ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے آدمی نے زمین خرید لی، اب جس نے زمین لی اس نے ہل چلایا تو اندر سے دیگ نکل آئی سونے کی، رات کو وہ لے کر چلا گیا ان کے پاس جنہوں نے زمین بیچی تھی کہ جی آپ نے مجھے زمین بیچی ہے، یہ سونا نہیں تو یہ آپ کا ہے، یہ آپ رکھ لیں۔
وہ کہہ رہا ہے جب میں نے آپ کو بیچ دی تو اس میں سے جو نکلا وہ تمہارا ہے، وہ آپ رکھ لیں۔ ان کے درمیان اتنا جھگڑا ہوا کہ داؤد علیہ السلام تک بات پہنچی۔ وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے، وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے زمین بیچ دی ہے، جو ہے تمہارا ہے، وہ کہہ رہے نہیں میں نے صرف زمین خریدی ہے، یہ تمہارا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ تمہاری اولاد ہے، کہا جی، کہا بیٹے اور بیٹی کا نکاح کر دو اور یہ دیکھ تحفے ان کو دے دو، اب تمہارے درمیان اور فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو سونے کی دیگ دے رہے تھے، آج تو کسی تھوڑی سی چیز پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، سب کہہ رہے میرا ہے، کوئی ہے جو کہ نہیں میرا نہیں ہے۔ یہ جھگڑا تو ہے کہ میرا ہے، اس پہ جھگڑا نہیں ہے کہ میرا نہیں ہے۔ کہیں انتہا نہیں ہے نا، ہوتا نا کہ اس کے بعد رک جائیں گے، وہ نہیں ہے۔ فرمایا انسان کا پیٹ وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میں نے بدلہ دینا ہے اور قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ وانذرہم، اور آپ ان کو ڈرائیں، یوم الآزفۃ، اس آنے والے دن سے، کل ما هو آت فهو قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ مہینے کے بعد پیسے ادا کر دوں گا، تو پتہ ہی نہیں چلتا اگلے دن وہ دستک دے رہا ہوتا ہے کہ مہینہ پورا ہو گیا۔ آنے والی چیز قریب ہے۔ جب فرما دیا نا کہ قیامت قریب ہے تو وہ اب قریب ہے، اور اتنے قریب کہ آپ نے دو انگلیاں ملا کر فرمایا میں اور قیامت، انا وساعت کہاتین، ایسے تو قیامت قریب ہے، یہ انتظار نہ کریں۔ الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، فرمایا آج ہی وہ دن ہے کہ قیامت برپا ہوگی، لوگ دوبارہ اٹھیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اور جنتی تختوں پر بیٹھ کر مسکرا رہے ہوں گے جہنمیوں کو دیکھ کر۔ آج ہی ہوگا، یہ کل نہیں ہے، الیوم، آج کے دن۔ اس لیے خیال کرنا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ میں نے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا۔ فرمایا یوم العازفہ، وہ آنے والا دن، اذ القلوب لدى الحناجر، دل یہاں گلے تک آ جائیں گے اور گلے پر آ کر پھنس جائیں گے، نہ باہر نکل رہا ہے نہ اندر جا رہا ہے۔ کاظمین، دم گھٹ رہے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہو۔ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی کام، ماں باپ چھوڑ دیں گے، دوست کہاں؟ لیکن الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، تقوی اور نیکی اور دین پر جو رشتہ بنا ہوگا وہ باقی ہوگا، باقی سب کو ختم۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، وما تخفی الصدور، جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، واللہ یقضی بالحق، اور فیصلہ بھی اللہ ہی کریں گے حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جنہیں اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، وہ تو خود انتظار میں ہوں گے، فیصلہ کیا کریں گے بیچارے۔ فرمایا ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ اگر تمہیں یہ لگے کہ ہمارے پاس تعداد بہت ہے، طاقت بہت ہے، عمر بہت ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو اولم یسیروا فی الارض، ذرا زمین میں چلو، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تم سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا وہ دیکھ لو۔ وہ طاقت میں بھی زیادہ، تعداد میں بھی زیادہ، دیکھو کانوا ہم اشد منہم قوہ، جب ان کی پکڑ ہوئی تو وہ تم سے زیادہ تھے طاقت میں، وہ آثارن فی الارض، اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اندر بھی تم سے زیادہ تھے، ان کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں۔ فاخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کان لهم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں تھا اللہ سے بچانے والا۔ ایک لمحے بھر میں پوری کی پوری قومیں اور بستیاں تباہ ہو گئی۔ قوم عاد 8 دن میں ختم، قوم سمود ایک چیخ میں ختم، قوم نوح 6 ماہ میں ختم۔ کیا وجہ؟ اللہ کا عذاب، اس سے بچانا۔ فرمایا ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ہمارے رسول آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، فکفروا فاخذهم اللہ، انکار کیا، اللہ نے ان کو پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ بہت قوی ہے اور بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ قوم عاد کہا کرتے تھے نا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ہم سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ تو جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا وہ تم سے زیادہ طاقت والے۔
تو اصل طاقت کام نہیں آتی، افراد کام نہیں آتے، قوتیں کام نہیں آتی، ایمان اور اعمال کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ عمل کی توفیق۔